بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ لوگوں پر نازل ہو۔ یہ کس کا ترجمہ ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ یہ سلام کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ لوگوں پر نازل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرتے وقت اس ترجمہ کو بھی ہم لوگ ذہن میں رکھیں۔ اور بچوں سے درخواست ہے، اسلامیت کا پیریڈ ہے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، اسکرین پہ خدا را نشان نہ لگائے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے، بعد میں اگر موقع ملے گا تو کھیل لیجیے گا، لیکن ابھی سبق کے دوران اسکرین پہ نشان نہ لگائے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جو بچہ نشان لگاتا ہے اس کا نام یہاں آ جاتا ہے۔ اور سب سے یہ بات کہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کا نام سب کو معلوم ہو جائے۔ دیکھیے، اور جس بچے کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آخر میں ہم پوچھ لیں گے، سبق کے آخر میں سوالات اور جوابات ہم لوگ لیں گے۔ ابھی تھوڑا سبق سن لیجئے، اور کوئی سوال ہو تو آپ نوٹ فرما لیں۔ البتہ اگر جب کوئی سوال میں کروں تو آپ لوگ جواب دے دیجیے گا انمٹ کر کے، صحیح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ کام میں کامیابی تب ہوگی جب اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور اللہ کی مدد ساتھ ملانے اور ساتھ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے ہم دعا مانگیں، اور خاص کر ہر عمل سے پہلے جو مسنون دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ان دعاؤں کا پڑھیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو علم سیکھنے سے پہلے، علم حاصل کرنے سے پہلے، علم پڑھنے سے پہلے، علم جاننے سے پہلے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے جو قرآن میں ذکر ہے۔ تو اس دعا کا ترجمہ مفہوم میں بتا دیتا ہوں۔ جب بھی ہم دعا مانگیں، ترجمہ اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کر مانگیں تو زیادہ اثر والا ہوگا، وہ دعا زیادہ اثر کرے گی۔ ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کر، علما علم کو، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم کو زیادہ کر۔ رب اشرح لی، اے میرے رب کھول دے، صدری میرے سینے کو، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان فرما، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان فرما۔ یہ ترجمہ میں نے بتا دیا، یہ ترجمہ ہوگا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان فرما۔ یہ ترجمہ ہے، مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو 2-3 مرتبہ مانگتے ہیں اللہ سے۔ ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ قرآن کی دعا تھی، ایک حدیث شریف میں دعا ہے علم سے متعلق، اس کو بھی مانگ لیجیے اللہ سے۔ اس کا ترجمہ مفہوم میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ اللہم اے اللہ، انی میں سوال کرتا ہوں، اسألک میں سوال کرتا ہوں، علما نافعا نفع پہنچانے والا علم، ورزقا طیبا اور پاکیزہ رزق حلال رزق مانگتا ہوں، وعملا متقبلا اور قبول ہونے والا عمل میں مانگتا ہوں۔
اللہم انی اسألکا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، علما نافعا، نفع پہنچانے والا علم، ورزقا طیبا، اور حلال رزق مانگتا ہوں، وعملا متقبلا، اور قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألکا علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آپ لوگ بھی اللہ سے مانگ لیجئے دعا، 2-3 مرتبہ پڑھ لیجئے، مانگ لیجئے۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ تربیتی عنوان چل رہا ہے، طلبہ سچے اور اچھے لوگوں سے دوستی کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ترجمہ کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ہمارا وقت، ہمارا صحبت، ہمارا ملنا جلنا اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ اچھائی سے اچھائی پھیلتی ہے، خوشبو سے خوشبو پھیلتی ہے۔ تو ہم جب اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تر وقت اچھے لوگوں کے ساتھ ہم گزاریں گے، تو ہمارے اندر وہ صفات، وہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی۔ جیسے کوئلہ ہے، کوئلہ اگر آگ کے پاس جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر انگارہ اور اس کے اندر ایک ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم تو گناہگار ہیں، اگر ہم اچھے لوگوں کے پاس جائیں گے، محفل میں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ وقت گزاریں گے، تو ہمارے اندر ان کی اچھائی آ جائے گی۔ 8ویں جماعت، مضمون اسلامیات، اور آج کا عنوان، آج کا سبق کا نام ہے روزہ، فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ یہ چیپٹر کا نام ہے، سبق کا نام ہے، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ یہ آپ کا آن لائن کا پہلا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے آف لائن میں اور بالمشابہ جو سبق پڑھا تھا، پہلا چیپٹر، وہ آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا، کچھ کام دیا تھا سوالات کرنے کے، سوال نمبر 3 وہ آپ لوگوں نے حل کر لیے ہوں گے۔ اب یہ نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، نیا سبق ہے یہ۔ باب دوم، کوئی ایک طالب علم پڑھے، کون پڑھنے کی ہمت کرتا ہے ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں ان کو انموٹ کر دوں۔ جی ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ، میں اسی کو انموٹ کروں گا۔ جی بیٹا آپ پڑھے۔ کون پڑھے گا؟ کوئی ایک ساتھی پڑھے، ایک طالب علم پڑھے۔ جی آواز نہیں آ رہی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے۔ جو اعمال اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، جی جی پڑھے پڑھے پڑھے، صحیح ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا، اس کا حفظ کرنا، دین کا عمل حاصل کرنا وغیرہ، انہیں عبادت کہتے ہیں۔ کیا مطلب، کیا سمجھا آپ نے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس چیز کو عبادت کہتے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ برابر میں کیمرہ بند کیا ہوا ہے، اس کو بند کر دیں آپ لوگ۔ جو اعمال اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، کیا کیا فرض کیے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور بھی ہے، یہ تو چند اہم عبادات ہیں۔
اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا، اس کا حفظ کرنا، دین کا علم حاصل کرنا وغیرہ، انہیں عبادات کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم، جتنے احکامات ہیں، ان سب کو پورا کرنا، ماننا اور اس کے مطابق چلنا، یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کا حکم ماننا، یعنی عبادت کی تعریف یہاں کر دی گئی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے عبادت کس کو کہتے ہیں، تو آپ لوگ یہاں سے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سوال بن سکتا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کی کیا تعریف ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ لوگ لکھیں گے جو اعمال اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، بریکٹ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا، اس کا حفظ کرنا، دین کا علم حاصل کرنا وغیرہ، انہیں عبادات کہتے ہیں۔ جیسے والدین کی فرما برداری، والدین کی بات سننا، استاد کی بات سننا، بلکہ ہر یہ چیز لکھنی ہے، جی یہ چیز ہم لوگ لکھ لیں؟ ابھی نہیں، اگر یہ سوال آپ کی کتاب میں آ رہا ہے آخر میں تو پھر ہم لکھیں گے نا، یہ تو میں سمجھا رہا ہوں۔ اگر کتاب میں سوال نہیں ہے اور میں نے سوال بنا دیا کہ دے دیا کہ عبادت کی تعریف کریں، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت سے کیا مراد ہے، اس طرح کے سوال میں بنا کے دے سکتا ہوں، تو اس کو میں سمجھا رہا ہوں، تو پھر آپ لوگ یہ جواب لکھیے گا۔ ابھی تو میں سوال آپ کو نہیں دے رہا ہوں، لیکن آپ سے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دے دوں، بات سمجھ میں آ گئی، تو آپ لوگ یہ جواب لکھیں گے یہاں سے۔ واضح ہو گئی بات؟ صحیح ہے۔ جی ہاں، اب اگلی اسکرین دیکھیں۔ پڑھیے، کوئی ایک طالب علم پڑھے۔ سبق 1، روزہ فضیلت، روزے کی ایک ساتھ فضیلت، پڑھ دیں گے۔ توحید۔ ایک منٹ صبر کریں، بہت سارے بچوں نے مائک پہلے سے کھلا ہوا ہے، جس کو میں پڑھنے کے لیے کہوں گا صرف وہ بچہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے بچوں کے ہاتھ کھڑے ہیں، لیکن سب تو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ جو بچہ ہے، کیا نام لکھا ہوا ہے؟ زنیب شیخ؟ جی 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 بیٹا آپ پڑھے، اور باقی سب اپنا مائک بند رکھے نا۔ بیک گراؤنڈ میں اگر مائک سبق کھلا ہوگا تو پیچھے سے ساری آواز آ رہی ہوتی، پھر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ایک وقت میں ایک بچہ جس سے میں پوچھ رہا ہوں، جو جواب دے رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، وہی مائک کھول لے اور کھول کر پڑھے یا جواب دے، باقی سب اپنا مائک بند رکھیں، مہربانی ہوگی۔ جی پڑھے بیٹا۔ سبق 1، روزہ فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ روزے کی فرضیت توحید و رسالت کے بعد روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی منع ہوئی چیزوں سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ سال بھر میں بس تھوڑا صبر کریں۔ تو یہاں تک روزے کی تعریف ہو گئی، روزہ کسے کہتے ہیں، روزے سے کیا مراد ہے۔ یہ تین طرح کے دیکھیں آسان سے سوال یہ بن سکتا ہے کہ روزے کی تعریف کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، روزے سے کیا مراد ہے، روزہ رکھنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں۔ یہ مختلف انداز سے سوال بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سارے سوالوں کے جواب میں آپ یہاں سے جواب دیں گے۔ یہ دیکھیں پچھلے سلائڈ پہ چلے جائیں، پچھلے اسکرین پہ، یہ یہاں سے روزے کی توحید، اور یہاں سے صبح صادق سے لے کر یہاں سے روزے کی تعریف ہوگی، روزہ کسے کہتے ہیں، روزے سے کیا مراد ہے۔ اگر اس طرح کے سوال بنے یا کیا جائے یا کوئی آپ سے پوچھے تو پھر آپ یہاں سے جواب دیں گے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے، کھانے پینے کے علاوہ اور بھی چیزوں سے منع کیا ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کو روزہ کہتے ہیں۔ یہ 3 لائن روزے کی تعریف ہو گئی۔ روزے سے کیا مراد ہے، اس سوال کے جواب میں یہ ساری باتیں آئے گی اور آپ کو لکھنا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ بات سوال جواب ہے، جی سوال جواب ہے۔ چلے آپ کو سوال جواب کا شوق ہو رہا تو آپ اس کو سوال بنا لیجئے اور بنا کر یہ جواب لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟
لیکن میں ایسے آپ سے درخواست کروں گا کہ سوال جواب تو بہت زیادہ بن جائیں گے، لیکن ہم خاص کر کے ان سوالات اور جوابات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے جو کتاب میں ہے، اور کتاب میں جب سوالات اور جوابات آئیں گے تو اس وقت ہم دیکھ لیں گے. باقی جو بھی بات ہم پڑھیں اور سنیں تو اس کو ذہن میں بٹھانے کا ایک طریقہ ہے کہ سوال جواب کے انداز میں ہم اس کو ذہن میں بٹھا لیں. ایک عبارت ہے، ایک یہ ساری باتیں آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تمام طالب علم سے درخواست ہے کہ اپنی کتاب بھی سامنے کھول کے رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ باتیں آپ دیکھیں کہ کتاب میں بھی ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ کمپوزنگ کرنے میں لکھنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ میں نے یہ آپ کی کتاب سے کمپوز کر کے سلائڈ تیار کیا ہے، یہ سبق بنایا ہے. تو آپ لوگ بھی کتاب کھول کے رکھیں. سر کتاب نہیں ہے. جی، کتاب کی جو عبارات ہیں ان کو، جو سبق ہے، جو باتیں ہیں، ان کو ذہن میں بیٹھانے کا طریقہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو سوال جواب کے انداز میں اس کو سنیں اور یاد کریں. سر کتاب نہیں ملی. کتاب لے لیں بچوں کے. میں نے گروپ بنایا تھا اور واٹس ایپ میں کہا تھا کہ جس کا کتاب ہے وہ تصویر کھینچ کر ایک دوسرے کو دے دے، بھیج دے، تو اس سے بھی کام چل جائے گا. صحیح ہے. آپ لوگ گروپ کس نے بنایا تھا؟ دوستوں کا گروپ ہے، ایک کس کا ہے سر؟ ابھی نہیں معلوم. میں آپ کے جا کر 8ABC تینوں کلاسوں کے بچوں نے گروپ بنائے ہوئے تھے. تو ایک ہی کلاس ہے آن لائن میں. آپ لوگ دوستوں سے آپس میں رابطہ کر لیں اور کتاب کی کہیں کہ آپ کو اسکرین بھیج دیں، ٹھیک ہے. اچھا آگے پڑھیں. سال بھر میں ایک مہینہ ایسے یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے. اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ روزہ رکھنا کن لوگوں پر فرض ہے تو آپ کہیں گے رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ، جو عقل ہے. اگر پاگل ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. دیوانہ ہے، پاگل ہے، دماغ مطلب صحیح کام نہیں کرتا ہے، تو ایسے جو پاگل ہو گئے اور دیوانہ ہو گئے ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. اس لیے یہاں پر عاقل کہا گیا، عقل مند ہو، سمجھدار ہو اور بالغ ہو. اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے. اور مرد عورت، اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے تو آپ کہیں گے عاقل بالغ مرد عورت پر روزہ رمضان المبارک کا مہینے کے 30 روزے 29 روزے فرض ہے. ٹھیک ہے جناب، بات واضح ہو گئی. آگے دیکھیے. جی. اور ان کا بغیر عذر چھوڑنا، یعنی روزوں کا چھوڑ دینا، روزہ نہیں رکھنا، فرض روزہ رمضان المبارک کا کوئی روزہ نہیں رکھنا بغیر عذر کے، بغیر شرعی عذر کے نہیں رکھنا، چھوڑ دینا سخت گناہ گار ہے، سخت گناہ ہے. رمضان المبارک اور روزے کی برکات، یہ ایک ہیڈنگ ہے، عنوان ہے. رمضان المبارک اور روزے کی برکات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ذکر ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، پکڑ کر انہیں بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک روزے کی فضیلت اور روزے کے فائدے کی بات آ گئی کہ پہلی رات، جب رمضان کی پہلی رات ہو، چاند جب نکلتا ہے رمضان کا، تو اس وقت فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیاطین کو، ابلیس کو اور اس کے کارندوں کو پکڑ کر، شیاطین اور سرکش جنات کو پکڑ کر جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. دیکھیں یہ آپ لوگوں کا آج کا سبق ہو گیا. اب کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ پوچھیے. جی. نو. نہیں سر.